سنا حضرت معاویہ، ان کا بڑا عجیب واقعہ ہے. کاش کہ ہمارے احمدآباد کے بھائیوں آپ نے نمازوں پر بہت سنا، قرآن پر بہت سنا، داڑھی پر بہت سنا، آج اسلام کے اس پہلو پر آ جاؤ تاکہ اللہ ہم کو سچا پکا مسلمان بنا دے. میں سب کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ، سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ. سب باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ ماشاءاللہ ہاتھ اوپر کرے بھائی، سب باتیں سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ سب باتوں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا ذہن تو اتنا اچھا ہوتا ہے، لیتا ہے فوراً، ہے نا. فوٹوگرافر میموری ہوتی ہے، ابھی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بلکہ کسی کے دیکھو جس کا ذہن بالکل حاضر رہے گا نا وہ کام کر جائے گا. کہتے ہیں نا ایک مرتبہ ایک آدمی نے مچھلی پکڑی. کہاں گیا ہمارا فرید بھائی؟ کہاں گیا؟ سویا تو نہیں نا فرید بھائی؟ الحمدللہ فرمایا 60 سال سویا، آپ جاگنا شروع کیا. اللہ سب کو ایسا ہوش نصیب فرمائے. تو کہتے ہیں ایک آدمی نے کیا پکڑی؟ مچھلی پکڑی، بہت خوبصورت مچھلی. ارے کہو بہت. اب اس نے کیا سوچا؟ بھائی میں آپ کا موڈ تھوڑا فریش کرتا ہوں، مجھے بہت بڑے نتیجے پر جانا. ایک آدمی نے مچھلی پکڑی اور مچھلی اتنی خوبصورت، تو اس نے کیا سوچا؟ اب بازار میں جاؤں گا تو کوئی 100-200 روپیہ دے گا. میں کتنا دے گا؟ تو اس سے اچھا ہے کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں، بھائی سیٹھ صاحب کے پاس جاؤں، سیٹھ صاحب کو جا کے اتنی خوبصورت مچھلی بتاؤں گا تو وہ زیادہ پیسہ دے گا. بھائی عقل والا آدمی تھا، بازار میں جائے گا تو 200 روپیہ، سیٹھ صاحب کے پاس جائے گا تو زیادہ. اب گیا یقیناً سیٹھ صاحب، اور سیٹھ صاحب نے کہا ہو سو بیوٹیفل فش، یعنی اتنی خوبصورت مچھلی. سیٹھ صاحب نے فوراً کہا 1000 روپیہ. اس کا بھائی کام پورا ہو گیا. ارے فرید بھائی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ بھی تو ایسے سودے لگاتے ہوں گے نا. چھوٹے موٹے کیا کرے بھائی، 200-300 کا کیا کرے، 1000 لے. وہ بڑا خوش ہو کے چلا گیا. 1000 اپنی بیوی کو جا کر کہا 1000 روپے، اتنی سی مچھلی 1000 روپے میں بیچ گئے. لیکن یہاں بیچارے بادشاہ کی آ بنی. کوئی کتنا بھی بڑا ہوئے ڈرتا کس سے؟ چاہے وہ ATS آفیسر کیوں نہ ہوئے، کوئی بڑا وکیل کیوں نہ ہوئے، باہر چاہے کچھ بھی کرے، ہاں یوں آنکھ نکالے تو سامنے والا تھر تھر کانپنے لگے. لیکن وہ بیچارہ سوچتا ہوگا تو کانپ، میں بھی اندر کانپتا ہوں. صحیح ہے نا؟ اب وہ بیوی آئی، بیوی رانی صاحب آئی، کہا کہ مچھلی بہت اچھی ہے. تو کہا ابھی آیا تھا، 1000 روپے میں لے لیا میں نے. بھائی راجا نے بڑے فخر میں کہا 1000. ایک مچھلی کا 1000 روپیہ دیا. اب وہ اتنا لڑی، کہا کسی بھی طریقے سے اس کو بلا، یہ مچھلی واپس دے دے، 1000 روپیہ لے لے، نہیں تو میرے کو طلاق دے دے. اب وہ راجا بھی بیچارہ کائے کا راجا، وہ ڈرا کہا کیا کرے. بلا لیا، آخر میں اس کو بلایا. وہ آیا نا، وہ مچھلی والا احمدآباد کا ہوگا، وہ سمجھ گیا پورا کہ معاملہ کیا ہے. راجا نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی یہ مچھلی 1000 روپے میں تو نے دیا. بیوی پیچھے سے کیا کہتی ہے، ایسا مت کہو، اس کو یہ پوچھو کہ مچھلا ہے کہ مچھلی ہے. وہ مچھلا بولے تو کہہ دینا جا مجھ کو مچھلی چاہیے اور دے دینا. اگر وہ مچھلی بولے تو کیا بولا، مجھ کو مچھلا چاہیے. تو کہا یہ آئیڈیا اچھی ہے تاکہ غریب کا دل بھی نہیں دکھے گا، وہ خود سوچے گا کہ جو بادشاہ کو چاہیے وہ میں لایا نہیں. اب وہ آیا بیچارہ غریب آیا، بادشاہ نے اس کو کہا یہ کیا تو لے کر آ گیا، کیا چیز لے کر؟ کہا بادشاہ کیا ہوا کیا؟ کہا 1000 روپیہ میں نے تجھے دیا، پہلے یہ بتا کہ مچھلا ہے کہ مچھلی ہے، مچھلا ہے کہ؟ غریب کھڑا ہو گیا احمدآباد کا، بولا بادشاہ نہ مچھلا نہ مچھلی، یہ تو ہجڑا ہے. صحیح نا میرے دوستوں؟ تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی ایسے چالاک بن کر میری بات کو سنیں انشاءاللہ. دین کے معاملے میں تو چالاک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا کے معاملے میں ہوتا، دین کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ چالاک ہوئے تو جھٹپٹ جواب دے دیں. ایک سیٹ تھا نا، سیٹ، اس کو اپنے نوکر کو چھیڑنے کا ہوا. ہوتا کچھ سیٹ لوگوں کا دماغ کافی گرم ہوتا نا، تو بیٹھے بیٹھے نوکر کو چھیڑتا. کیا چھیڑتا معلوم؟ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا بھائی؟ اور نوکر پوچھتا بیچارہ سیٹ صاحب کیا خواب دیکھا؟ کہا میں خواب دیکھا میں شہد کی نہر میں ڈوب رہا ہوں. کس میں؟ پورے بدن پر شہد، اور تو کیچڑ میں ڈوب رہا تھا. نوکر بڑا چالاک تھا، کہا میں نے بھی خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں آپ کا بدن چاٹتا تھا، آپ میرے بدن کو چاٹتے تھے. عبداللہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ. جب بیوی کی کبھی بھی بات آتی نا تو آپ نے ان کو دیکھا، یہ یوں ہاتھ پھیرتا ہے کیونکہ اس کے سر پر بال ہی نہیں ہے. خیر اب آپ کا موڈ فریش ہو گیا نا؟ اب دیر تک بات کروں گا چلے گا نا؟
اس لیے کہ ہر وقت شنیچر کو آتا ہوں تو سنڈے آپ کی چھٹی ہوتی ہے. آج میں جمعے رات کی رات کو آیا ہوں, کل میری چھٹی ہے. تو آپ نے مجھے وصول کیا, میں آپ کو بھی تو وصول کروں نا. بھائی سب سنیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو بہت پتے کی بات ہے بھائی, بہت پتے کی بات ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا پورے قرآن میں سب سے زیادہ کون سا کلمہ آیا؟ اللہ. نہیں بولتے جاؤ ساتھ میں, پورے قرآن میں سب سے زیادہ کون سا کلمہ آیا؟ اللہ, 2951 مرتبہ. اس کے بعد کون سا کلمہ آیا؟ رب, 981 مرتبہ. اور اس کے بعد جو کلمہ آیا امن, سکون, چین, شانتی, اسی کا پیغام 850 مرتبہ. میرے دوستو, اسلام کیسے سکون کو سکھاتا ہے, کیسے اطمینان کو سکھاتا ہے, کیسے امن کو سکھاتا ہے. الگ بات ہے کوئی کچھ بھی کہے, لیکن اسلام سے بڑھ کر امن والا کوئی مذہب. میں آپ کو ایک بات بتاؤں میرے دوستو, کون سے صحابی کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا؟ حضرت معاویہ کی وہ جوانی کا زمانہ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اب بالکل جوان. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. بھائی سب سننا, ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اے معاویہ ادھر آؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان, ماشاءاللہ. ارے نام سن رہے ہو نا, کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان. کہا اللہ کے رسول لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول حاضر, کوئی کام؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ایک کام ہے, مدینے کی باؤنڈری پہ جاؤ. میں مدینے کا جو کنارہ ہے وہاں جاؤ. وہ غسان ایک جگہ ہے, غسان, وہاں کا شہزادہ آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ غسان کا. اور دیکھو وہ مسلمان نہیں ہے, وہ غسان بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں کا شہزادہ ہے اور دھوم دھام سے آتا ہوگا. ارے ڈھول باجے بھی ہوں گے, ارے ہاتھی بھی ہوں گے, ارے گھوڑے بھی ہوں گے, اونٹ بھی ہوں گے, ناچنے والیاں بھی ہوگی, بجانے والیاں بھی ہوگی. لیکن ایک کام کرو معاویہ, تم مدینے کے کنارے پہ کھڑے رہنا. اس نے مجھے پیغام دیا ہے کہ وہ مجھے کوئی ہدیہ دینا چاہتا ہے. مجھے ہدیے سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اس کا ہدیہ قبول کروں گا. ہو سکتا اس صدقے میں اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کرے. اس لیے معاویہ تم ذرا وہاں چلے جاؤ, مدینے کے کنارے پہ چلے جاؤ اور وہاں انتظار کرو. جب وہ آئے تو جا کر اتنا کہہ دینا کہ مجھے محمد نے بھیجا ہے, نبی نے بھیجا ہے, اور جو تمہیں دینا ہے دے دو, میں لے کر محمد کی خدمت میں پہنچا دوں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کے مطابق, قانون کے مطابق وہ مدینے کے کنارے پر کھڑے اور یہ چلچلاتی دھوپ پہ کھڑے. اتنے میں تو جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ڈھول باجوں کی آواز آ رہی ہے, دھوم دھام آواز آ رہی ہے. ارے تھوڑی دیر میں وہ غسان کا بادشاہ ہاتھی کے اوپر ہودج ہے, اور ہودج کے اوپر وہ بیٹھا ہے, اور اس کے آگے گھوڑے ہیں, اونٹ ہے, جانور ہے, اور غلام ہے, باندی ہے, ناچنے والے, گانے والے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ جوان, ہاتھ کیا, اے شہزادہ غسان ٹھہر جا, مجھے محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ. کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. وہ غسان کا شہزادہ کہا ہاں مجھے معلوم ہے, مجھے ایک تحفہ, ایک پریزنٹ, ایک ہدیہ دینا ہے, لیکن ایک کام کر, تو میرے پیچھے پیچھے چل. بادشاہ شہزادہ دماغ گرم, پیسے کی گرمی, کہا میرے پیچھے پیچھے چل, میں آگے جا کے تجھے دوں گا. حضرت معاویہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لے کر آنا, کہا کوئی بات نہیں. لیکن جب حضرت معاویہ چلنے لگے, وہ چلچلاتی گرمی, وہ چلچلاتی, تو حضرت معاویہ کے پاس جوتے نہیں تھے. ارے بھائی غریبی تھی, جوتے نہیں تھے تو پاؤں جھلتے تھے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے غسان کا شہزادہ, تیرے پاس بہت جوتے ہیں, تیرے پاس بہت سے چپل اور جوتے ہیں, ایک جوڑ مجھے دے دے تاکہ کم از کم تو جہاں کہے گا میں تیرے پیچھے پیچھے چلوں گا, لیکن یہ میرے پاؤں جل رہے. وہ غسان کا شہزادہ اور مالدار, تکبر, گھمنڈ, اس نے کہا نا نا نا, میرے پاس جوتے چپل ہے لیکن کچھ نہیں دوں گا, اس لیے کہ میرا جوتا شاہی جوتا ہے, اور تو محمد کا غلام ہے, تو محمد کا, میرا جوتا تو شاہی جوتا. حضرت معاویہ نے کچھ نہیں کہا, چلتے رہے. ارے پاؤں کیسے جلتے ہوں گے, گرم گرم زمین. تھوڑی دیر کے بعد حضرت معاویہ نے دونوں پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اے غسان کا شہزادہ, میرے پاؤں بہت جلتے اور میرے پاؤں بہت دکھتے. تیرے پاس اتنے گھوڑے, اتنے تیرے پاس ہاتھی, اتنے تیرے پاس اونٹ جو خالی چل رہے, ایک آدھ گھوڑے پر مجھے بٹھا دے, جہاں تک تو لے جائے وہاں سے پھر مجھے اکیلے چھوڑ دینا. بس غسان کے شہزادے نے کہا, اے غلام خاموش, میرا گھوڑا شاہی گھوڑا, میرا اونٹ شاہی اونٹ, میرا ہاتھی شاہی ہاتھی, اور تو محمد کا, اور شاہی چیز میں غلاموں کو دے نہیں سکتا. میرے دوستوں کرتے کراتے 6 کلومیٹر تک حضرت معاویہ کو دوڑایا. کتنے کلومیٹر؟ 6, کوئی معمولی نہیں ہے. اور ننگے پاؤں اور چلچلاتی گرمی, ارے پورے پاؤں سرخ ہو گئے, ارے نیچے کے تلوے جل گئے. 6 کلومیٹر کے بعد اس نے یوں کر کے ہدیہ پھینکا, لے اے محمد کا غلام, لے جا تیرے آقا کو دے دینا. یہ کہہ کر وہ شہزادہ چلا گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحفہ لیا اور اسی طرح ننگے پاؤں 6 کلومیٹر تک بھاگتے 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 دوڑتے 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 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب آئے تو آپ سیدھے بے ہوش ہو گئے اور پورا پاؤں جھلسنے لگا اور پورے پاؤں کے تلوے جل گئے. کہا
اللہ کے رسول بہت ستایا, اللہ کے رسول 6 کلومیٹر دوڑایا, پھر 6 کلومیٹر میں دوڑا, یہ آپ کا ہدیہ لے کر آیا. اللہ کے رسول رحمت للعالمین تھے, کہو صلی اللہ. جب حضرت معاویہ کا پاؤں دیکھا, معاویہ کا بدن دیکھا, معاویہ کا چہرہ دیکھا, معاویہ کے تلوے دیکھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ چھوڑ دیتا, نہیں لاتا. ارے وہاں تک گیا, 6 کلومیٹر تک دوڑا, پھر ارے نہیں لیتا, چھوڑ دیتا. وہ تجھے بار بار غلام 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 کہتا, چھوڑ دیتا, تو میرے پاس آ جاتا. حضرت معاویہ نے فرمایا آپ نے کہا تھا معاویہ تحفہ لے کر آنا. ارے معاویہ کا پاؤں جلا, اگر جان بھی چلی جاتی لیکن تحفہ آپ کے قدموں میں لا کر چھوڑتا. اس لیے کہ معاویہ سب کر سکتا لیکن نبی کا دامن, نبی کا دامن. خیر آ گیا, تحفہ آ گیا, جو ہونا تھا ہوا. میرے دوستوں میں بتاتا ہوں, اسلام امن. بھائی اسلام میں کیا ہے؟ امن ہے, چین ہے, سکون ہے. اور میرے پیارے دوستوں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے اس واقعے کو 35 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ اب بتاؤ, حضرت معاویہ بھی تو 35 سال اور بڑے ہو گئے. ارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب بادشاہ بن گئے. وہ زمانہ آیا, حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل, حضرت عمر کا زمانہ مکمل, حضرت عثمان کا زمانہ مکمل, حضرت علی کا زمانہ مکمل, حضرت حسن کا زمانہ مکمل. اس کے بعد کن کا زمانہ؟ حضرت معاویہ, بنو امیہ کا دور. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین, اور حضرت معاویہ وہ بادشاہ تھے جو 65 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. حضرت معاویہ کی حکومت بمبئی تک پہنچ چکی تھی. بمبئی میں جو تھانہ ہے نا, تھانہ, یہاں تک حضرت معاویہ کے لشکر بحری اور بیڑی سارے یہاں پر پہنچ چکے تھے. حضرت معاویہ کی حکومت تھی. اب روزانہ فتح ہو رہی, جیت ہو رہی, فتح ہو رہی. ایک دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے بیٹھے تھے, کہا, کسی نے آ کر کہا حضرت معاویہ امیر المومنین ہم نے غسان کو فتح کر لیا اور غسان کے 6000 مردوں کو ہم نے قیدی بنا کر لایا. کتنے قیدی؟ 6000 مردوں کو ہم نے وہ ہتکڑیاں پہنائی ہے اور قیدی بنا کر لائے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے کے باہر نکلے, وہ غسان کے کتنے آدمی کھڑے؟ تو شہزادہ بھی آگے کھڑا ہے. کون کھڑا ہے؟ پاؤں میں بیڑی, ہاتھ میں ہتکڑی. لیکن وہ شہزادہ نہیں پہچانے, وہ تو جانتا امیر المومنین ہے, لیکن نہیں معلوم یہ وہی ہے. یہ نہیں معلوم کہ وہی ہے, یہ اتنا معلوم ہے امیر المومنین ہے. حضرت معاویہ بار بار اس کو دیکھے, وہ معاویہ کو دیکھ کے گردن جھکاوے, وہ نہیں پہچانے. اس لیے کہ بادشاہ وہ شہزادہ, اس کو کیا معلوم کون. یہاں تو حضرت معاویہ پورے بدلے ہوئے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا, اس کی بیڑیاں کھول دو, اس کی بیڑیاں کھول دو, اس کی ہتکڑی کھول دو. حکم ہوا, کھول دیا. کہا جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں اس کمرے میں اس کو پہنچا دو, جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں اس کمرے میں اس کو. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا, جس بستر پر میں سوتا ہوں اس بستر پر اس کو سلا دو, جس کمرے میں میں آرام کرتا ہوں اسے آرام کراؤ, اور جب بھی کھانا پہنچانا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جا, آج میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں اور تجھے بھی آزاد کرتا ہوں اور تیرے ساتھ 6000 قیدیوں کو آزاد کرتا ہوں. اور یاد رکھ, یہ معاویہ ہے, ہر قیدی کو 3 گھوڑا انعام کے طور پر میں دینے والا ہوں, اور تجھے جو چاہے میری حکومت میں سے لے کر جا. وہ حضرت معاویہ کے پاؤں پکڑ لیا, کہا امیر المومنین کچھ سمجھ میں نہیں آتا, امیر المومنین کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ اتنے بڑے بادشاہ, 65 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے, ارے سارے غلام اور نوکر آپ کے ہیں, یہ ساری زمین کے اوپر آپ کا قبضہ ہے, آپ 1 مہینے تک میری خدمت کرتے رہے, ارے میرا پاؤں دباتے رہے, ارے مجھے کھانا کھلاتے رہے, مجھے کپڑے پہناتے رہے. اے معاویہ, اس نے کہا معاویہ امیر المومنین تم ہو کون؟ بس اتنا کہا تم کون ہو. حضرت معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا میں محمد کا غلام ہوں, فرمایا میں محمد کا غلام ہوں. یاد کر. اب حضرت معاویہ نے کہا اذکر, یاد کر, میں وہی محمد کا غلام ہوں جو ننگے پاؤں تیرے پیچھے 6 کلومیٹر تک دوڑا تھا, اور تو نے یہ کہا تھا میرا شاہی چپل ہے غلاموں کو نہیں دیتا, میرا شاہی ہاتھی غلاموں کو نہیں دیتا, میرا شاہی گھوڑا غلاموں کو نہیں دیتا. ارے تو شاہی تھا, تو نے غلام کو کچھ نہیں دیا. میں محمد کا غلام ہوں, رہوں گا غلام اور تجھے شاہی بنا دوں گا. میں تو آج بھی محمد کا غلام ہوں, اسی محمد کا غلام ہوں, اور اسی محمد نے یہ خدمت کرنا سکھائی. میرے دوستو کیا ہوا, کیا ہوا؟ وہ غسان کا شہزادہ تھا, حضرت معاویہ کے پاؤں پر ایسے گرا جیسے کوئی سجدہ کرتا ہو, ایسے گرا اور کہا کہ اے معاویہ امیر المومنین مجھے معاف کر دے, اور جس محمد پر تو نے ایمان قبول کیا اسی محمد پر مجھے بھی ایمان قبول کروا لے. یہاں اس نے ایمان قبول کیا, وہاں 6000 قیدیوں کو خبر ملی, ایک ساتھ میں
مدینے کی زمین پر، دمشق کی زمین پر ایک ساتھ میں 6000 قیدیوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا آپ کے اس وجہ سے، آپ کی خدمت کی وجہ سے 6000 آدمیوں نے ایمان قبول کیا، آپ نے کیوں خدمت کیوں کی؟ سننا کیا کیا خدمت؟ کہا کہ میرے نبی نے مجھے ایک بات بتائی تھی۔ کہو بھائی کرو گے انشاءاللہ، عمل کرو گے عمل؟ کہا میرے نبی نے ایک بات بتائی تھی اور میرے خدا نے مجھے ایک بات بتائی تھی، اس بات پر میں نے عمل کیا جو آج بھی 25ویں پارے میں لکھی ہوئی ہے۔ بات میں وہ بات لکھی ہوئی کون سے پارے میں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اللہ فرماتے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتے میرا کوئی بندہ صبر کر لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی ہمت والی بات نہیں ہوگی۔ تو صبر کرے گا، معاف کرے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے ہر گناہ کو معاف کرے گا۔ یہ ہے اسلام۔ آج کوئی اطمینان سے کہہ دیتا ہے اسلام تلوار کے زور پہ چلا، نہ میرے دوستو، تلوار کے زور پر نہیں چلا، تیروں کے زور پر نہیں چلا، نیزوں کے زور پر نہیں چلا۔ اگر اسلام چلا اخلاق پر چلا اور میرے نبی کے آنسوؤں پر چلا۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے دوستو آج آپ بھی طے کرو، آپ کی بھی کسی کے ساتھ دشمنی ہوگی، کسی کے ساتھ نفرت ہوگی۔ مسلمان وہ ہوتا جو اپنوں سے بھی گلے لگے اور غیروں سے بھی۔ میرے دوستو آپ جس زمین پر ہو، اللہ کی قسم آج جمعہ کی رات ہے، مجھے کہنے دو، کہوں نا بھائی کہوں نا، الحمدللہ ہم جتنا بھی فخر کریں ہندوستان والے بہت کم ہیں۔ کوئی اگر انگلینڈ میں رہتا ہو، یورپ میں رہتا ہو، فرانس میں رہتا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، رشیا میں رہتا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، وہ چاہے فخر کرتا ہوگا، ہم کہتے کر، لیکن ہماری بھارت کی زمین اور ہماری ہندوستان کی زمین پر ہم جب فخر کریں گے تو تیرے سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ نکل جائیں گے نہیں نکل جائیں گے؟ میں نے ابھی بروڈا میں کہا اور بروڈا والوں نے میرا پورا ساتھ دیا الحمدللہ۔ میں نے ایک بات کہی، یہ خواجہ غریب نواز، میں سننا سب لوگ توجہ سے سننا، خواجہ کہاں پر ہے؟ اجمیر میں۔ ارے بولو نا کہاں پر ہے؟ اجمیر شریف میں۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی۔ صرف آدمی یہ سوچے یہ اجمیر کیسے ہے؟ ارے نیسابور کے رہنے والے، بغداد میں پڑھنے والے، ماوراء النہر سمرقند کے علاقے میں رہنے والے، یہ اجمیر میں کیسے آ گئے؟ ہمارے ہندوستان کی زمین پر کیسے آئے؟ میں بالکل شارٹ میں آپ کو بتا دوں میرے دوستو، یہ خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ پر ہے، نیسابور میں ہے، ماوراء النہر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا معین الدین اٹھو اور حج کا فریضہ ادا کرو۔ کون سا فریضہ ادا کرو؟ حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز، حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو لے کر کہاں پہنچے؟ حج۔ میں صرف آپ کو پوائنٹ پر پوائنٹ بتاتے جا رہا ہوں۔ حج مکمل ہو گیا، بولو حج۔ اب کیا کہاں جانا ہے؟ مدینہ۔ ارے بولو نا کہاں جانا ہے؟ میں آپ لوگوں سے اس لیے کہتا ہوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سے ہمارے بھائی عمرہ کو جائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو لے جائے، مدینہ لے جائے، اللہ مکہ لے جائے، اللہ وہاں کا گل گلزار نصیب فرمائے، اللہ وہاں کا چمن اور گلشن نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں بہت سے لوگ جائیں گے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ یہ کیسے مدینہ گئے اور میں اور آپ کیسے مدینہ جاتے؟ میں سنو گے نا، ذرا سمجھو گے نا میرے پیارے دوستو۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے، کہو سبحان اللہ۔ کہاں داخل ہو رہے؟ مدینہ منورہ داخل ہو رہے، صرف 10 قدم کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد نبوی میں آ گئے، کہو سبحان اللہ۔ کتنا فاصلہ باقی ہے؟ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، اور 10 قدم پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ میں ہمارے نبی کے روضہ مبارکہ والی جگہ سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی جگہ نہیں، وہ جگہ بہت پیاری بہت پیاری بہت پیاری۔ میرے دوستو کون مسلمان ہوگا جس کو وہ جگہ یاد نہیں آتی ہوگی؟ کون ہوگا جس کو وہ دیکھنا یاد نہیں آتا ہوگا؟ میرے دوستو ہمارے نبی کا روضہ مبارکہ بہت پیارا، اللہ کی قسم بہت پیارا۔ خواجہ غریب نواز اور روضہ مبارکہ میں کتنا فاصلہ باقی؟ 10 قدم فاصلہ باقی، نہیں بڑھ رہے، آگے نہیں جا رہے۔ خواجہ غریب نواز آگے نہیں جا رہے، سارے مرید پیچھے کھڑے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نماز پڑھتے روتے، نماز پڑھتے روتے، نماز پڑھتے روتے۔ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیھا، 3 دن اور 3 راتیں گزر گئی۔ مدینے میں کتنے دن؟ 3 دن اور
نہیں آگے قدم نہیں بڑھائے. میرے دوستوں وہ تو اچھا ہوا ان کے خادم نے ہمت کی. حضرت خواجہ ابواللیث اور آ کر کہا کہ حضرت کیا معاملہ, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک صرف 10 قدم باقی ہے, آپ آگے نہیں بڑھتے, کوئی مرید آگے نہیں بڑھتا, کوئی کھاتا نہیں, کوئی پیتا نہیں. حضرت 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی. حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تمہیں بڑھنا ہو تو بڑھ جاؤ, تمہیں آگے بڑھنا ہو تو بڑھ جاؤ, لیکن میرے اندر کی ہمت نہیں ہوتی. بس خیال آتا کہ سلام کروں گا, کہیں ایسا نہ ہو میرے نبی چہرے کو پھیر لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سلام کروں اور میرے نبی میرے سلام کا جواب. میرے دوستوں خواجہ ابواللیث نے بہت سمجھایا. وہ خواجہ غریب نواز کیسے قدم بڑھایا ہوگا. ایک قدم بڑھایا رونے لگے, پھر قدم بڑھایا پھر رونے لگے, پھر قدم بڑھایا رونے لگے, یہاں تک کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے بالکل قریب آ گئے. ارے میرے دوستوں اللہ ہم سب لالائقوں کو وہاں جانا نصیب فرمائے. بالکل روضے کے قریب آ گئے اور خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا, السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا اے اللہ کے رسول تم پر سلام, اے اللہ کے محبوب تم پر سلام. آخری جملہ کیا فرمایا, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ, اے پیارے نبی تو مخلوق میں سب سے اچھا, تجھ پر میرا سلام. جیسے حضرت خواجہ نے کہا اے نبی تو مخلوق میں سب سے اچھا, فوراً اندر سے جواب آیا وعلیکہ السلام یا قطب الاقطاب. اللہ کے رسول نے فرمایا اے غریب نواز, اے خواجہ معین الدین, اگر میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اچھا تو سارے ولیوں کا بادشاہ بھی اللہ نے تجھ کو بنایا. وعلیکہ السلام یا قطب الاقطاب. حضرت خواجہ اتنے خوش ہو گئے میرے نبی نے مجھے جواب دے دیا. اور میرے دوستوں محبت ہو تو جواب ملتا ہے آج بھی. ارے بولو نا, آج بھی پیدا کرو, اللہ کی قسم وہ ایمان پیدا کرو. خواب میں نبی آئیں گے سلام کریں گے میرے دوستوں, ارے گلے بھی لگا لیں گے میرے پیاروں. نبی کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے میرے دوستوں, ہمارے اعمال میں کمی ہے, ہم گنہگار ہیں میرے دوستوں, ہم چور ہیں, ہم زنا کرے, ہم شراب پیے, ہم حرام کھائے, تو نبی کیسے خواب میں آئے میرے دوستوں. وہ آپ کو نہیں معلوم شیخ احمد کبیر رفاعی نام سنا, جن کے نواسے ہمارے گجرات میں آئے. شیخ احمد کبیر رفاعی جو بغداد میں پیدا ہوئے, بغداد میں انتقال ہوا, ان کے نواسے اور نواسوں سے لے کے بہت لمبا چوڑا خاندان یہ سورت میں, بھروچ میں, بروڈا میں اور احمد آباد میں آئے. ہاں میرے دوستوں, یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ. اور میرے دوستوں نواسوں نے کمال حاصل کیا اس لیے کہ نانا کے پاس وہ کمال تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا. میں نانا کون, شیخ احمد. آج سورت میں جاؤ پورا قبرستان رفاعی گادی کے نام سے مشہور ہے. میرے دوستوں بروڈا میں, احمد آباد میں شیخ عبد الرحیم, شیخ حازم, شیخ ہویزم, شیخ بدر الدین, شیخ بدر العلا, اتنے ان کے نواسے اور پورا خاندان. لیکن کمال کس کا ہے, وہ نانا کا, شیخ احمد کبیر. نام یاد رکھو, شیخ احمد کبیر. میرے دوستوں میں ذرا بات کاٹتے ہوئے بات کہوں گا, شیخ احمد کبیر بھی میرے دوستوں مدینہ گئے ہیں. میرے دوستوں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم بھی جاتے ہیں اور وہ بھی جاتے ہیں, بہت بڑا فرق ہو جاتا. ہمارے نبی کیا کیا سوچتے ہوں گے. یہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب بغداد سے حج کو نکلے, مکہ پہنچے, حج کیا, جب مدینہ آئے, کون, شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ آئے. میرے دوستو سننا, شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ آئے, حضور کی قبر مبارک کے سامنے آئے. سننا, قبر مبارک کے سامنے آئے اور رونے لگے. لکھا ہے گھنٹے روتے رہے. گھنٹے کیا کرتے رہے. کسی نے کہا کہ حضرت کب تک رو گے, چلو آگے چلو. کہا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے. کیا فرمایا, وعدہ پورا. گھنٹے روئے, کہا کہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا, وعدہ پورا نہیں ہو رہا, وعدہ پورا نہیں ہو رہا. گھنٹے روئے. کسی نے کہا حضرت لیکن کون سا وعدہ. سننا, شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ سے کہا کون سا وعدہ. ارے میرے پیارے دوستو ایک شعر پڑھا. کیا کرا, ارے بولو نا کیا کیا. میں تو کہتا ہوں یہ شعر بھی یاد کر لو, اللہ اس کے صدقے مغفرت فرما دے گا. شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر مدینے میں پڑھا, ارے مدینہ منورہ میں پڑھا, اور حضور کی قبر مبارک روضہ مبارکہ جسد اطہر اور جسم اطہر کے سامنے پڑھا. کیا شعر پڑھا, فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی وہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تغذی بها شفتی.
میرے دوستوں ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو ملے نہ ملے لیکن شعر کے صدقے تو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. پڑھنے والے کون؟ شیخ احمد کبیر. سننا، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وہ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول کی قبر مبارک کے سامنے یہ شعر پڑھا. یہ شعر کا مطلب کیا؟ یہ مطلب کیا؟ شیخ احمد کبیر کہتے ہیں میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، میں بغداد میں تھا، وہاں سے بھی تم کو سلام بھیجتا تھا اور تمہاری سلام کی آوازیں سنا کرتا تھا. میں بغداد میں تھا، آپ کو سلام بھیجا کرتا تھا، آپ کے سلام کی آوازیں سنتا تھا. ارے میں قریب آیا، میں نے پھر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. میں پھر قریب آیا، میں نے سلام کیا، اے میرے نبی آپ نے سلام کا جواب دیا. لیکن اے نبی اب تو آپ کے سامنے آ گیا ہوں، اب سلام کا جواب دو گے تو قریب اور دور کا کیا فرق رہے گا؟ اب تو میں سلام کروں گا اور آپ اپنا ہاتھ نکال کر مجھ سے ملاقات کریں گے. آپ اپنا مبارک ہاتھ نکال کر مجھ سے ملاقات کریں گے. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا قبر مبارک کھلی، کہو سبحان اللہ. نبی کی قبر مبارک کھلی اور نبی کا مبارک ہاتھ باہر آیا. شیخ احمد کبیر رفاعی نے چوما اور چومتے رہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے والوں میں غوث پاک پیران پیر بھی موجود تھے، شیخ عبد القادر جیلانی بھی. خیر میرے دوستو آج بھی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. ارے بولو نا. لیکن میں آ رہا ہوں اس بات پر. بات کہاں چل رہی تھی؟ ہمارے ہندوستان کی بات چل رہی تھی نا. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں بھائی، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین، سلام مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ ارے ساتھ میں بولو، تھک گئے تو بند کر دو بھائی. سلام مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ کیا جواب ملا؟ وعلیکم السلام یا قطب الاقطاب. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں مخلوق میں سب سے اچھا تو سارے ولیوں کا ولی ہے. بس حضرت خواجہ غریب نواز کو جواب ملا. آپ اندازہ لگاؤ کیسی خوشی ہوئی ہوگی. ارے ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے سارے مریدوں کو کہا یہی بستر ڈالو، اب مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. کنہوں نے کہا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے اپنے مریدوں کو کہا بستر ڈالو، اپنا لنگر ڈالو، یہیں پر رہیں گے. اب مدینہ ہمارا وطن ہوگا، اب مدینہ گلشن ہوگا، اب مدینہ گل گلزار ہوگا. ارے نبی نے میرے سلام کا جواب دیا، اب چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. بس رات کو سو گئے، رات کو وہیں پر سوئے، بستر ڈالا. رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں نبی کو دیکھا، دارو قطار رونے لگے. ہمارے نبی نے کہا اے معین الدین اٹھو اٹھو ہندوستان جاؤ. کہو سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز صبح میں اٹھے، سب کو کہا اٹھو اٹھو. نبی نے کہا ہندوستان جاؤ، چلو 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 ہندوستان جانا. سب نے کہا حضرت ہندوستان کوئی ادھر ہے، بہت دور ہے اور وہاں کی زبان نہیں معلوم، راستہ نہیں معلوم، لوگ نہیں معلوم، کیا کریں گے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا بات تو برابر ہے، چلو یہیں پہ پڑاؤ ڈالو. پورا دن نکل گیا، صلاۃ و سلام پڑھتے گئے، رات کو سوئے. کون سی رات ہے؟ دوسری رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس. دوسری رات خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دوسری رات میں سوئے. اللہ کے خواب میں آئے اور فرمایا معین الدین گئے نہیں؟ ہم نے کہا تھا نا کل گئے نہیں. حضرت خواجہ غریب نواز نے قدموں مبارک کو پکڑ کر فرمایا اللہ کے رسول کیسے جاؤں؟ راستہ بہت دور، منزل بہت دور، زبان بھی نہیں معلوم، وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالا اور فرمایا اس کو دیکھ لے، اس پر میں نے سارا راستہ لکھا، اس کو پڑھتا جانا، تیرا قدم ہندوستان پہنچ جائے گا. چلو اب دوسرے دن تو ایڈریس بھی مل گیا، سب کو اٹھایا، اٹھو اٹھو. چمڑے کا ٹکڑا، مشک کی خوشبو، سارا پتہ لکھا ہوا، سب لوگ. میرے دوستو اللہ کی قسم سب تیار ہو گئے، سب نے اپنے جھولے باندھے، جانے لگے. خواجہ غریب نواز نے چیخ ماری، کہا نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. سب نے کہا حضرت پتہ مل گیا، کہا پھر بھی نہیں جاؤں گا. کہا حضرت پتہ مل گیا، کہا پھر بھی نہیں جاؤں گا. رات کو سوئے، سارے مرید سوئے. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا معین الدین پتہ بھی تو بتا دیا، پتہ بتایا، پھر بھی نہیں گئے. سننا کیا جواب دیا. حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے، نبی کے مبارک قدم کو پکڑ لیا اور فرمایا اللہ کے رسول. سننا کیا فرمایا. اللہ کے رسول پتہ بھی بتا دیا، چلا جاؤں گا اور سب کو لے کر جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول آپ مدینے میں ہوں گے، میں ہندوستان میں ہوں گا، اتنی دوری مجھ سے کیسے برداشت ہوگی؟ دوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کہاں مدینہ، کہاں ہندوستان. کہا اللہ کے رسول اتنی دوری کیسے برداشت ہوگی؟ آپ مدینے میں ہوں گے اور میں ہندوستان میں ہوں گا. بھائی سب سننا، نعرے تکبیر زوردار. میرے دوستو سننا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معین الدین آگے بڑھ جا، آگے بڑھ جا. خوابی میں فرمایا آگے بڑھ جا. حضرت خواجہ معین الدین فرماتے میں آگے بڑھا. اللہ کے رسول نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور فرمایا معین الدین
جھکا دینا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, معین الدین, اگر میری محبت زندہ ہے دنیا کے کونے میں چلا جا, گردن جھکائے گا, دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا. حضرت خواجہ غریب نواز سننا جانے لگے, بھائی خواب ہی خواب میں اٹھنے لگے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اے معین الدین چلا جا, چلا جا, بولتا تو رہے گا, ہدایت کے فیصلے میں اور اللہ کرواتے رہیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز آئے, کہاں پر آئے؟ اجمیر. ارے بولو نا کہاں پر آئے؟ اب مجھے وہ لمبے واقعے پر نہیں جانا, صرف اتنا بتانا ہے کہ ہمارا ہندوستان, اللہ کی قسم میں تو کہتا ہوں اللہ کے عذاب کو کچھ لوگوں نے زمین کے نیچے سے روکا ہے. ارے روکا ہے کہ نہیں روکا ہے؟ ارے میرے دوستو, آپ قسم کھا کر کہو, ہمارے نبی 3 رات تک ہاتھ میں آئے. ارے خواجہ غریب نواز کو کہہ سکتے تھے جاؤ امریکہ جاؤ, ارے روس جاؤ, ارے یورپ جاؤ, فرانس جاؤ, لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں, ہندوستان جاؤ. میں سینہ ٹھوک کر کہتا, امریکہ والا فخر کرے اپنے ڈالر پر, انگلینڈ والا فخر کرے اپنے پاؤنڈ پر, فرانس والا فخر کرے یورو پر, ارے ساری حکومتیں فخر کرے ڈالر پر, ہم ہندوستان والے فخر کرے نبی کی نظر پر. نبی کی نظر کہاں پر آئی؟ ہندوستان. ارے بولو نا کہاں پر؟ اس لیے ہم تو وطن سے محبت کریں گے, کہو انشاءاللہ. امن پھیلائیں گے, کہو انشاءاللہ. اطمینان اور سکون عام ہوگا, کہو انشاءاللہ. اسلام امن سکھاتا ہے. اور میرے دوستو, کرنے والوں نے کر کے بتایا. یہ ہمارا احمد آباد, سننا ذرا کان کھول کر سننا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کئی سالوں سے رہتے ہو, میں تو کبھی کبھی آتا ہوں, لیکن سنو, یہ ہمارا احمد آباد, اس کے زمین کا ٹکڑا ٹکڑا, احمد آباد کی دیوار, احمد آباد کی نہریں, احمد آباد کا تالاب آواز دیتا ہے. اگر سکون پھیلایا ہے تو 4 احمدوں نے مل کر پھیلایا ہے. میرے دوستو, یہ احمد آباد کو بسانے والے وہ 4 احمد, چاہے وہ قاضی احمد ہو, شیخ احمد ہو, ملک احمد ہو یا احمد شاہ بادشاہ ہو, یہ وہ 4 ہیں جنہوں نے پورے احمد آباد کو بسایا, سکون پھیلایا. اور آج بھی کتابوں میں لکھا کہ وہ 4 وہ تھے, فرض تو نہ چھوٹی, اثر کی 4 رکعت سنتیں بھی کبھی ان سے نہ چھوٹی. آج ہم کو دیکھ کر ان کے مزار پر کیا گزرتی ہوگی. میرے دوستو, یہ احمد آباد, یہ احمد آباد جس پر حکومت کرنے والے وہ بزرگ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ. بولو کون؟ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ. کتنے سال احمد آباد نے حکومت کی؟ میرے دوستو کتاب اٹھاؤ, 30 سال 6 مہینے 22 دن انہوں نے احمد آباد پر حکومت کی. 30 سال 6 مہینے 22 دن احمد آباد پر حکومت کی. اور میرے دوستو, اپنے حکومت کے دور میں 365 احمد آباد کے محلے بنائے, 500 مسجدیں بنائی. اور اللہ کی قسم 30 سال میں اگر کوئی قتل کی واردات ہوئی تو صرف 2. 30 سال میں احمد آباد میں اگر خبر آئی ہو قتل کی تو کتنی؟ اور وہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو دل چوکے گا. ایک تو ان کے داماد نے قتل کیا. یہ احمد شاہ بادشاہ جو ہے نا, ان کے داماد کو تھوڑا گھمنڈ آ گیا کہ بھائی میرا سسرا بادشاہ, ہاں ہوتا نا, میرا سسرا بادشاہ, اس کی بیٹی تو میرے نکاح میں. بس یہ داماد کو زور آیا, کسی سے کوئی جان بن دھن بن ہوئی, مارا, قتل کر ڈالا, قتل کر ڈالا. سننا, احمد شاہ بادشاہ کو خبر ملی میرا داماد قاتل. بولو ساتھ میں, احمد شاہ بادشاہ کو خبر ملی میرا داماد. فیصلہ ہوا کہ قتل کا بدلہ, ارے بولو نا قتل کا بدلہ. قرآن کریم نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. اللہ نے فرمایا قتل کا بدلہ. بس احمد شاہ بادشاہ نے اعلان کیا, اگر میرے داماد نے میری حکومت میں کسی کو قتل کیا بھلے وہ میرا داماد ہوگا, لیکن قاتل ہے اور قتل کا بدلہ قتل ہوگا.
اچھا جب اعلان کیا سارے لوگ پولیس درباری افرا تفری, بادشاہ کا داماد, ارے بادشاہ کی لڑکی بیوہ ہو جائے گی, ارے بادشاہ کی لڑکی عدت میں بیٹھے گی بیوہ ہو جائے گی, ارے بادشاہ کے داماد کو کوئی قتل کرتا. ارے بڑے بڑے احمد آباد کے جو لوگ تھے وہ گئے, کس کے پاس گئے؟ جن کا آدمی قتل ہوا تھا ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ارے بھائی تو کچھ پیسے لے لے, راضی ہو جا, اور خود بادشاہ کو جا کے کہہ دے کہ بھائی ہم قتل کرنا, ارے مرنے والا مر گیا, تم لوگ پیسے لے لو, ارے وہ بادشاہ کا داماد ہے, تمہارے گھر کو خزانوں سے بھر دے گا, تمہارے گھر کو پیسوں سے بھر دے گا, ارے وہ دیت سے بھر دے گا. میرے دوستو قاضی صاحب آئے, کن کے پاس آئے؟ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, کہا بادشاہ آپ کا داماد جیے گا. کہا میرا داماد جیے گا؟ میں نے تو جمعہ کی نماز کے بعد اس کے قصاص کا فیصلہ کیا, اس کو سب کے سامنے قتل کا فیصلہ کیا. وہ کیسے؟ کہا وہ جس کو مارا اس کے گھر والے بہت خوش ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ہم اتنا اتنا روپیہ لے لیں گے, اتنا پیسہ لے لیں گے, اتنا سونا لیں گے, اتنا چاندی لیں گے, اتنے جانور لیں گے, اور بادشاہ احمد شاہ آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے, ان کے گھر کو سونے سے بھر دو, اس بہانے تمہاری بیوی, ارے تمہاری بیٹی بیوہ تو نہیں ہوگی نا. میرے دوستو سننا, احمد شاہ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ احمد شاہ بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ وہ جس کا یہاں قتل ہوا اس کے گھر والے بھلے راضی ہو گئے, لیکن احمد شاہ راضی نہیں ہوا. کہا احمد شاہ راضی نہیں ہوا, بلکہ احمد شاہ جمعہ کی نماز کے بعد اپنے ہاتھوں سے داماد کو قتل کرے گا, اور 3 دن تک ان کی لاش کو احمد آباد کی سولی پر لٹکاؤں گا, تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ احمد شاہ نبی کا غلام ہے, وہ قتل کو گوارا نہیں کرتا ہے. محمد کا دامن. میرے دوستو احمد آباد کا پتھر پتھر, یہاں کی نہر نہر, یہاں کا دریا دریا, تالاب تالاب اس بات کی گواہی دیتا ہے احمد شاہ بادشاہ نے اپنے داماد کو جمعہ کی نماز کے بعد قتل کیا, 3 دن تک لاش کو سولی پر لٹکایا اور اعلان کیا ہر غریب سوچے احمد شاہ کے یہاں اس کو بھی حق ملنے والا ہے. میرے دوستو یہ ہمارے احمد آباد کی بنیاد تھی. ایک قتل ہوا, 30 سال 6 مہینے 22 دن کنہوں نے حکومت کی؟ کتنے قتل ہوئے؟ 2. دوسرا کیسا ہوا؟ یہ سابرمتی کے کنارے احمد شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے, بلکہ لکھا ہے کہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے. کون؟ ارے کون؟ احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ اکیلے سابرمتی کے کنارے ذکر کی مجلس میں بیٹھے تھے. ایک صندوق آیا, ایک لکڑے کا صندوق آیا. احمد شاہ بادشاہ نے دیکھا کوئی بہتا بہتا لکڑے کا صندوق آتا, فوراً اپنے درباریوں کو کہا کہ کھولو کھولو, اس میں کیا؟ صندوق کو کنارے پہ لایا گیا, کھولا, اس میں لاش, لیکن لاش پہچانی جائے نہیں. بس میرے دوستو سننا, یہ تو کوئی انجانے کی لاش ہے نا, جس کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جاتا, اور صندوق میں ہے, اور نہ جانے کتنے دن سے سمندر میں اور بہتے بہتے آئی. لیکن احمد شاہ رحمت اللہ علیہ, احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے, اللہ کی قسم کھانا حرام پینا حرام, جب تک قاتل کا انتقام نہ لے لو, جب تک یہ نہ معلوم کروں کہ قاتل کون ہے, وہاں تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. سارے پولیسوں کو لگایا, کہا کیسے تلاش کرے؟ کہا یہ جو صندوق ہے اس کی لکڑی کے بارے میں معلوم کرو کہاں سے آئی, یہ صندوق کے بارے میں دیکھو کس نے بنایا, کسی طرح بھی معلوم کرو. 1.5 دن تک احمد شاہ بادشاہ نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا. 1.5 دن کے بعد جب قاتل کو لایا گیا, اس کو سولی پر لٹکایا گیا, تب جا کر آپ نے اپنے روزے کا افطار کیا. میرے دوستو یہ وہ احمد آباد ہے, یہ وہ احمد آباد ہے جہاں 30 سال 6 مہینے اور 22 دن میں کتنی واردات ہوئی. اور آج کیا ہو رہا میرے دوستو؟ یہ احمد آباد کو جو خون کی ندیاں ہم بناتے ہیں, احمد آباد میں گالی گلوچ ہم کرتے ہیں, میرے دوستو جب ہم کرتے ہوں گے وہ 4 احمدوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. اور میرے دوستو آج مجھے تو اتنا دھکا لگا, میں نے ابھی مغرب بعد بھی کہا مولانا حبیب صاحب کو, بہت دھکا لگا. ایک آدمی نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے ہاتھ پر بیت ہوا ہوں, لیکن آپ دعا کرو میری عشاء اور فجر دونوں قضا ہو جاتی ہے. کیسا میرے دوستو آپ سوچو میرے دل پر وہ کیسی بجلی گری ہوگی, ارے گری ہوگی کہ نہیں گری ہوگی. اطمینان سے کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر بیت ہوا, ارے میرے ہاتھ پر بیت ہوا تو کیا جنتی بن گیا. اور بالکل اطمینان سے کہتا ہے میری عشاء اور فجر دونوں قضا ہو جاتے. اللہ اکبر کبیرہ, مسلمان اور عشاء کی نماز چھوڑتا, مسلمان اور عشاء کی نماز چھوڑتا. ارے میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر گئے, نماز لے کر آئے, ارے بولو لے کر آئے کہ نہیں لے کر آئے. اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اللہ کو زکات فرض کرنی تھی, نبی کو دنیا میں زمین پر زکات دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حج فرض کرنا تو زمین پر فرض کیا, اللہ کو روزہ فرض کرنا زمین پر فرض کیا, لیکن اللہ کو جب نماز دینی کہا میرا محبوب زمین پر نہیں عرش پر آئے گا,
वहां पर मैं तुझे नमाज का तोहफा दूंगा। और अल्लाह ने कितनी नमाजें दी? 50। बोलो कितनी नमाजें दी? 50। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 नमाजों को लेकर हजरत मूसा के पास से गुजरे। हजरत मूसा ने फरमाया मेरे प्यारे नबी जाके कम करवा दो, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पड़ेगी। हमारे नबी कम करवाते गए, आते गए, कम करवाते गए, आते गए, कम करवाते गए, आते गए, यहां तक के बच गई। नहीं सब बोलो साथ में, मैं जो बात कितनी बच गई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आ रहे हैं, आंखों में आंसू जारी है। अरे वो नबी जो अर्श पर गए थे और उम्मत के लिए सलामती और रहमती और बरकतें बरसाई थी, वही नबी रोते रोते आ रहे। अल्लाह ने आसमानों से पूछा मेरा नबी रोता क्यों? अल्लाह ने आसमानों से पूछा, अल्लाह को सब मालूम। क्या फरमाया? मेरा नबी रोता क्यों? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह तूने दी थी 50, लेकिन मुझे दर्द होता है, मैं लेके जा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब रोना बंद कर दे, तेरे सदके की बात है, तेरी मोहब्बत की बात है, लेके जा 5, तेरी उम्मत पड़ेगी 5 और मैं सवाब दूंगा 50। और बिल्कुल इत्मीनान से फोन पर कहता मौलाना दुआ करो मेरी ईशा की नमाज कज़ा हो जाती है। मैं एक के बारे में नहीं कहता हूँ, यहाँ बहुत से ऐसे बीमार बैठे। ये तो एक ने बेचारे ने किया, वो भी किया तो उसको फिक्र की बात है तब तो किया, अगर उसको फिक्र ही ना होती तो वो काय को बोलता। मैं तो दुआ करता हूँ उसके लिए अल्लाह उसको 5 वक्त नमाजी बना देवे, पक्का मोमिन अल्लाह उसको बना देवे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मेरे दोस्तों, जिस अहमदाबाद को बड़े बड़े बुजुर्गों ने आबाद किया, अच्छा आज तो बड़ा अजीब मामला कहेगा आई एम वेरी बिजी, समझते हो? हाँ वो मेरी ईशा की नमाज क्यों नहीं मिलती? बहुत काम आजकल काम बहुत है मेरे दोस्तों। एक अल्लाह के वली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, कौन? अरे बोलो ना, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है मेरे दोस्तों। हिंदुस्तान की बात है, पूरा हिंदुस्तान जमा है, इसलिए कि हिंदुस्तान का कुतुब, हिंदुस्तान का घोष, हिंदुस्तान का अब्दाल हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हो रहा है। आखिरी घड़ी है, सुनो क्या है आखिरी घड़ी है। एक वसीयतनामा निकला, कहा जा रहा हूं लेकिन मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ावे जिसके पास 4 बातें हो। ये कहकर वसीयतनामा सामने दे दिया, आंखें बंद हो गई, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़े, प्यारे हो गए, लेकिन वसीयत दे दी। कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा? जिसमें कितनी बातें हो? सब बोलो भाई, किसमें कितनी बातें हो? सबसे पहली बात लिखी, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ावे जिसमें 4 बातें हो। नंबर 1, उसकी असर की 4 रकात सुन्नतें कभी न छूटी हो। नंबर 2, उसकी रात की तहज्जुद की नमाज कभी न छूटी हो, उसकी रात की तहज्जुद की नमाज कभी। नंबर 3, उसने कभी किसी औरत के ऊपर गलत नजर न डाली हो। ये बात समझ में आ गई? कितनी शर्तें? 3। असर की सुन्नतें, कौन? असर की सुन्नतें न छूटी हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज कभी न छूटी हो, और जिससे किसी गैर औरत पर अपनी नजर। बस मेरे दोस्तों पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया। जिसके पास ये शर्तें हो आओ जनाजे की नमाज पढ़ाओ, जनाजे की नमाज पढ़ाओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा पढ़ा है, कोई उठता नहीं कि जिसके पास ये चीजें हो, जिसकी तहज्जुद की नमाज न छूटी हो, जिसकी असर की सुन्नतें न छूटी हो, जिसने कभी किसी गैर औरत पर। मेरे दोस्तों थोड़ी देर में एक आदमी आगे बढ़े, चेहरे पर पर्दा है, कहा कि हटो हटो मैं जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, मैं जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। गए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जनाजा रखा हुआ था, कफन मुबारक को हटाया और कहा ख्वाजा जाते जाते मेरा राज खोल दिया। क्या फरमाया? जाते जाते मेरा राज खोल दिया और कहा सफे बांधो, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। चुनांचे नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों नमाज पढ़ाने के बाद लोग कहते वो कौन थे? हिंदुस्तान के बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह। तो हिंदुस्तान का बादशाह, उसको तो टाइम मिले नमाज पढ़ने का, और हम लोगों को टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों जुमा की रात है, अब मैं बिल्कुल वो शुरू वाली बात पे आ रहा हूँ और उसी पर हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। 12:15 तो हो गई, काफी देर हो गई, नहीं हुई? मेरा मुली हबीब अहमदाबाद में कोई घर बना दे, यही बीवी को लाके रख दे। फिर रोज आऊंगा तो कहेंगे घर की मुर्गी दाल बराबर। मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? मेरे दोस्तों बहुत पते की बात है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ हमारे नबी का मुबारक कदम। भाई हमारे नबी का मुबारक कदम बताओ, हमारे नबी के मुबारक कदम को जिब्राइल ने चूमा,
نہیں سب ساتھ میں بولو، جبرائیل نے چوما، 70,000 فرشتوں نے چوما۔ دیکھو میں آخری بات کر رہا ہوں، آخری والی بات پر آ رہا ہوں میرے دوستو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ارے بولو نا گئے۔ اچھا معراج پر جانے کے بعد اب عرش پر پہنچے، اور عرش پر جانے کے بعد امت کو یاد کیا، سب بولو بھائی امت کو یاد کیا۔ بس اس موڑ پر میں آ کر آپ کو روکنا چاہتا ہوں، وہ عرش پر امت کو یاد کر رہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہمارے نبی نے عرش پر جا کر امت کو یاد کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے، بھائی حضرت جبرائیل عرش پر نہیں ہے، وہ تو کہاں پہ؟ انہوں نے آواز سنی نا تو کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے دوستو تشہد مکمل ہو گیا، میں جو ہم نماز میں تیار پڑھتے مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ لیکن معلوم ہوا اس کا ایک ٹکڑا ہمارے نبی کا ہے، دوسرا ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تیسرا ٹکڑا ہمارے نبی نے امت کو دیا ہے، اور چوتھا ٹکڑا جبرائیل کا ہے۔ اللہ کو یہ گفتگو اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا میرا محبوب جا تجھے 5 وقت کی نماز دیتا ہوں، اور نماز میں اس کے پڑھنے کو میں ضروری کر دیتا ہوں۔ یہ تشہد کا پڑھنا ضروری ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بس میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بس اب میرے بات کا آپ جواب آپ لوگ دو گے میرے دوستو، میں بات ختم کر رہا ہوں، جواب آپ لوگ دو گے۔ ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ کس کو یاد کیا؟ ہم کو یاد کیا، ارے بولو ہم کو۔ اچھا وہ عرش پر ہے اور ہم کو یاد کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم ان کو یاد کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ میرے دوستو وہ نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی ہے، ارے اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ بس اب میرے سوال کا جواب دیتے جانا۔ میرے دوستو وہ نبی سے جتنا بتاؤ میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہم کو ستایا، ارے بولو ہم کو ستایا، ارے ہمارے نبی نے ہم کو گالی دی، ارے ہمارے نبی نے کبھی ہمارے لیے بد دعا کی؟ میرے دوستو اٹھاؤ نبیوں کے بارے میں اٹھاؤ، کتنے نبیوں نے اپنی قوم کے واسطے بد دعا کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ تو میری امت کو برباد کر دے، اللہ نے پانی کا سیلاب بھیجا، پوری امت برباد ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ میں ہار گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسایا، بد ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے دوستو نبیوں نے بد دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ قوم کو برباد 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 کرتا ہے، اور ہمارے نبی نے ہم سے کتنی محبت کی، کتنی محبت کی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ہمارے نبی نے فرمایا عبداللہ ذرا قرآن پڑھ کے سنا، ہمارے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ذرا قرآن پڑھ کے سنا۔ ارے حضرت عبداللہ ابن مسعود بالکل دبلے پتلے آدمی تھے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں قرآن پڑھوں گا، قرآن آپ پر اترتا ہے، قرآن آپ پر اترتا ہے اور میں پڑھوں گا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا عبداللہ پڑھ، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تیرا قرآن سنوں، اللہ نے مجھے کہا کہ میں تیرا قرآن۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنا کہ اللہ نے میرا نام لیا، کہا اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا، وہ بھی آسمان پر، اللہ نے میرا نام لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں ہاں عبداللہ اللہ نے تیرا نام لیا، آج تو پڑھے گا، امتی پڑھے گا اور نبی سنے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء جو ہے نا 4 پارے میں وہ پڑھنا شروع کیا، ہمارے نبی جھومتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی آواز، ان کا پڑھنا، ان کا لہجہ، ان کا ترنم، حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھتے گئے۔ لیکن میرے دوستوں جب 5ویں پارے کی اس آیت پر آئے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس آیت پر آئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ حضرت عبداللہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو کون سا پارا یہ آیت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود 4 پارے سے پڑھ رہے، پڑھتے سورہ نساء پڑھتے جب اس پر آئے، کون سی آیت پر آئے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہمارے نبی ایسا روئے ہیں، داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، اور کیا کہہ رہے؟ عبداللہ رک جا، مت پڑھ، عبداللہ رک جا، حسبک الآن، ٹھہر جا مت پڑھ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھنا بند کیا اور نبی کے چہرے کو دیکھا، کہا میرے نبی کوئی تکلیف ہو گئی؟ کہا تکلیف نہیں ہوئی، اس آیت نے مجھ کو رلا دیا۔ کیا اس آیت نے مجھ کو رلا دیا؟ کیا ہوا؟ اس آیت میں کیا لکھا؟ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، ہر قوم کو لاؤں گا، نبی کو لاؤں گا، اور نبی ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور میں قوم کو برباد اور تباہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ہر قوم ہوگی، نبی ہوگا، نبی ان کے خلاف گواہی دے گا، میں قوم کو برباد اور تباہ کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ
هؤلاء شہیدا، اے محمد، اے میرے پیارے نبی، تجھے بھی تیری امت کے سامنے لایا جائے گا اور تو امت کے خلاف گواہی دے گا اور میں قوم کو برباد اور تباہ کر دوں گا۔ ہمارے نبی رونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا ہر نبی اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا لیکن محمد اپنی قوم کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں جو چاہے گا وہ کہے گا میں امت سے اتنا پیار کرتا ہوں جیسے کوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے پیار کرتی ہے۔ سب نبی اپنی قوم کے خلاف کچھ بھی بولیں گے، میں کچھ نہیں بولوں گا، اللہ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ سننا، ہمارے نبی کہتے جاتے اللہ تو نے کہہ دیا لیکن میں میری امت کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، اللہ میں میری امت کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، اللہ میری امت کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی میرا محبوب کچھ نہ بولنا، کچھ نہ بولنا، بس جس کو پہچاننا اشارہ کر دینا، بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں پہنچا دوں گا۔ لیکن میرے پیارو، کیا نبی ہماری طرف اشارہ کریں گے؟ آج جمعہ کی رات ہے، آج ادھر ادھر اوٹے پر مت بیٹھو، جاؤ اپنے بستر پہ جاؤ، چادر منہ پہ ڈالو۔ میرے دوستوں کبھی یہ عمل بھی تو کرو، کبھی یہ عمل بھی تو کرو، چادر اپنے منہ پر ڈالو اور سوچو کہ قیامت میں میرا نبی مجھے پہچانے گا کہ نہیں پہچانے گا۔ میں وہ ہوں جس کے چہرے پر نبی کا کوئی نشان نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کی پیجامہ ٹخنوں کے نیچے ہے، میں وہ ہوں جو ماں کو گالیاں دیتا ہوں، میں وہ ہوں جو حرام کھاتا ہوں، میں وہ ہوں جو جھوٹ بولتا ہوں، میں اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتا ہوں، میں کانوں کا غلط استعمال کرتا ہوں، میرے گھر میں ٹی وی چلتی ہے۔ چادر اپنے چہرے پر رکھ کر میرے دوستوں اپنے دل سے سوچو کیا نبی قیامت میں مجھ کو پہچانے گا؟ ارے بولو نا، پہچانے گا؟ نبی ہم سے بہت محبت کرتے، کہو بے شک۔ ارے نبی ہم سے بہت محبت کرتے، کہو بے شک۔ میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا محبت چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کیا محبت چاہیے کہ ہمارے نبی آدھی رات کو باہر رو رہے ہیں، جنت بقیع غرقد مدینہ پاک کا قبرستان، اس کے باہر ہمارے نبی اپنے سر کو جھکائے رو رہے ہیں۔ ارے میرے دوستو وہ بھی تو رات ہوگی، یہ رات کا سناٹا ہے، وہ ہمارے نبی بقیع غرقد مدینہ منورہ کے قبرستان کے باہر رو رہے۔ اور میرے دوستو پیچھے سے حضرت فاطمہ اپنی آہیں زور زور سے نکال رہی ہے۔ اور میرے دوستو جب فاطمہ کو برداشت نہ ہوا تو نبی کو اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ ارے بولو اٹھایا کہ نہیں؟ ہمارے نبی کہاں تھے؟ سجدے میں۔ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے۔ لیکن بیٹی تو بیٹی ہے نا، بیٹی تو بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ بڑھ گئی آگے جا کر دونوں کندھے مبارک کو پکڑا اور اٹھایا۔ ہمارے نبی کا پورا چہرہ آنسو والا، ہمارے نبی کی زمین مبارک آنسو والی، ہمارے نبی کے کپڑے آنسو والے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا ورنہ پوری امت کو معاف کرا دیتا۔ بیٹی فاطمہ جلدی اٹھایا، صبح تک پوری امت کو معاف کرا دیتا۔ میرے دوستو وہ نبی رات کو قبرستان کے باہر ہمارے واسطے روئے اور ہم اوٹے پہ بیٹھ کے پکچر کی باتیں کریں، ہم غیبت کریں، ہم چغلی کریں۔ ارے میرے دوستو جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچا ہوگا، ارے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اور میرے احمد آباد کے جوانوں جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، میرا دل تو کانپتا، میں بول بھی نہیں پاتا۔ میرے پیارو اللہ کی قسم جن کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ اتنا تو سوچے کہ قیامت میں جب نبی سے آمنا سامنا ہوگا اور ہمارے نبی صرف اتنا پوچھیں گے، اے میرا امتی کیا میرا چہرہ تجھ کو نہیں اچھا لگا؟ صرف اتنا پوچھیں گے، میرے چہرے پہ کون سا داغ تھا، میرے چہرے پر کون سا دبا تھا؟ ہمارے نبی کہیں گے میرا امتی میں تیرے واسطے لہو لعاب ہوتا تھا، میرے صحابہ وطن سے بے وطن ہوتے تھے، ہم نے پورے قرآن کو آنسوؤں سے بھرا، وہ تیرے گھر میں آیا، تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا۔ اور میرے پیاروں جمعہ کی رات ہے، اگر نبی نے فرمایا تجھے میرا چہرہ نہیں پسند آیا جا، آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ میرے دوستو سب کو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ ارے بولو نا، مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ میرے دوستو یہ قبر ہمارا انتظار کرتی ہے، بھائی قبر ہمارا انتظار کرتی ہے۔ میں نے ابھی مغرب بعد کہا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہنس، امام اعظم فرماتے ہنس لے، جتنا ہنسنا ہنس لے، بے شرم بن جا، ہنستا جا، تجھے معلوم نہیں ہو سکتا تیرے کفن کا کپڑا مارکیٹ میں آ چکا ہو۔ میرے دوستو موت بہت قریب ہے، میرے دوستو ہم سب کو مرنا ہے۔ چلو بھائی کون کون توبہ کرنے کے لیے تیار ہے؟
کریں گے بھائی, توبہ کریں گے انشاءاللہ. ایک واقعہ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد جمعہ کی رات ہے, جم کے توبہ کریں. آج میرے احمد آباد کے بھائیوں, یہ سوچ کے توبہ کرو اللہ یہ احمدوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ وہ شیخ احمد رفاعی کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ارے غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کے صدقے مغفرت فرمائے, غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے مغفرت فرمائے. میرے دوستوں ایک واقعہ سن لو, بہت عجیب واقعہ, بہت عجیب, یہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستوں. یہ واقعہ میں سنو گے نا, سب سنو گے نا, پھر واقعہ بڑا عجیب واقعہ میرے دوستوں. میں کبھی کبھی اس کو یاد کرتا ہوں پھر دعا مانگتا ہوں. میرے دوستوں واقعہ یہ ہے, حسن بصری, نام سنا نہیں سنا؟ حسن بصری اپنے گھر میں ہے, خبر ملی کہ تمہارا جو پڑوسی ہے 4-5 گھر چھوڑ کے جو آپ کی پوجا کرتا ہے اس کی آخری گھڑی آ گئی. کون سی گھڑی آئی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ زارو قطار روئے, ارے بھائی یہ کیوں روتے, وہ تو مجوسی ہے, آپ کی پوجا کرتا ہے. حسن بصری کیوں روتے؟ حسن بصری کو گھر والوں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا مجھے چھوڑو, میں اس کے گھر جاؤں گا. اس لیے کہ اگر وہ اس حال میں اللہ کے پاس گیا, قیامت میں اللہ مجھے کہے گا تو پڑوسی تھا, تو نے اس کو دین کی دعوت کیوں نہیں دی تھی. یہ دعوت دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے 4-5 گھر چھوڑ کر. کس کا گھر؟ مجوسی کا گھر جو آگ کی پوجا کرے, اس کی آخری گھڑی چل رہی. حسن بصری نے جا کر بہت سمجھایا, کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, کلمہ, یہ آگ سے کچھ نہیں ہوگا, یہ چاند سے کچھ نہیں ہوگا, یہ سورج سے کچھ نہیں ہوگا, یہ آسمان زمین سے کچھ نہیں ہوگا, یہ سب ہماری طرح مخلوق ہے. کرنے والا کون؟ کرنے والا اللہ. بھائی اللہ کی مان لے, اللہ کی مان لے. حضرت حسن بصری نے وہ مجوسی کو جس کی آخری گھڑی چلتی سمجھایا, نہیں مانا. اس نے جھنجھوڑ کر کہا حسن تیرے گھر چلا جا, میں 70 سال سے آگ کی پوجا کرتا, کیا آخری گھڑی میں چھوڑ دوں گا؟ حضرت حسن بصری نے دیکھا کہ بوڑھا نہیں مانتا, 70 سال کا واسطہ دیتا. حسن بصری نے وہ آگ کا جو کٹورا تھا آگے لے کر آئے, کہا اس کی پوجا کرتا ہے, اسی کی پوجا کرتا. حضرت حسن بصری نے کہا ڈال تیرا ہاتھ ڈال اس میں, 70 سال سے پوجا کرتا ہے, یہ آگ تجھے بچا لے گی, ڈال ہاتھ ڈال. کہا نہیں ہاتھ تو نہیں ڈالوں گا. کہا ہاتھ تو؟ حسن بصری نے کہا تو نہیں ڈالتا تو میں ڈالوں گا, جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ ڈالا, وہ مجوسی کہتا ہے حسن نکال لے, جلے گا, حسن نکال, جلے گا. حسن بصری نے کہا نہیں جلے گا, اس لیے کہ میں اس کی نہیں, میں اس کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتا ہوں. حسن بصری نے ہاتھ رکھا اور کہا جب تک تو نہیں بولے گا یہ ہاتھ نہیں نکلے گا. کتنی دیر کے بعد جب ہاتھ نکالا وہ مجوسی حیران ہو گیا, حسن بصری کا ہاتھ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کے چمکنے لگا. وہ مجوسی نے کہا ارے کلمہ پڑھا دے, کلمہ پڑھا دے, لا الہ الا اللہ محمد ہو گئے مسلمان ہو گئے نا. حسن بصری نے کہا اللہ تیرا احسان ہے, جہنم سے بچ گیا. جب جانے لگے تو وہ بوڑھا اب تو مسلمان ہو گیا. کہا حسن ادھر آ. حسن بصری آئے, کہا کیا ہوا؟ کہا کلمہ تو پڑھا دیا, قبر میں اللہ 70 سال کا حساب لے گا تو کون جواب دے گا؟ کہا کلمہ تو پڑھا دیا, تیرا کام ہو گیا, تو اللہ کو کہے گا میں نے مسلمان بنایا, لیکن میں اب جب قبر میں جاؤں گا اور 70 سال جو آپ کی پوجا کیا اس کا جواب. حسن بصری نے کیا کہا؟ اللہ معاف کرے گا, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, مسلمان ہو جا اگلا سب معاف ہو جاتا. کہا نہ معاف نہیں ہوگا. تو حسن بصری نے کہا میں کیا کروں؟ کہا ایک خط لکھ اللہ کو, ہاں اللہ کو خط لکھ, لے یہ چمڑے کا ٹکڑا لکھ, اس پہ خط پہ لکھ کہ اللہ اس کو معاف کر دے. اس لیے کہ تو جب ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے تو اللہ تیرے ہاتھ کو نہیں جلاتا, تو تیرا خط کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ حسن بصری زارو قطار روئے, کہا یہ ہمت مجھ میں نہیں, اللہ کے سامنے کون خط لکھے گا؟ ارے کسی میں ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی میں لکھا ہے اللہ کے سامنے کون سفارش کرے گا بھائی؟ آیت الکرسی میں لکھا, آپ کو یاد ہے نا آیت الکرسی؟ دیکھو اللہ کیا فرماتے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ فرماتے قیامت کے میدان میں کون ہوگا جو میرے سامنے سفارش کرے گا؟ ارے وہی کرے گا جس کو میں اجازت دوں گا, اور میں میرے محبوب مرتضیٰ کو اجازت دوں گا صلی اللہ. تو حضرت حسن بصری نے کہا بھائی میں, وہ بوڑھے نے کیا کہا, تجھے کلمے کا واسطہ, جو کلمہ تو نے مجھے پڑھایا, تجھے نبی کا واسطہ, تو خط لکھ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ دیا اے اللہ اس بوڑھے کو, اور لپیٹ کر دے دیا. خیر انتقال ہو گیا, وہ قبر میں رکھ دیا گیا. کیا رکھ دیا گیا؟ چمڑے کا ٹکڑا. سننا اچھا, کس نے لکھا تھا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو چمڑے کے ٹکڑے پر خط لکھا تھا وہ قبر میں رکھ دیا گیا اور قبر کو بند کر دیا گیا. خیر جنازے کی نماز ہو گئی, سب معاملہ ختم ہو گیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں آئے. رات کو حسن بصری جب سونے کے لیے بستر پر گئے تو رو رہے. کیا رو رہے؟ اللہ آج بہت بڑی غلطی ہو گئی, میں نے خط لکھا, اللہ کسی اور کو لکھا ہوتا, میں نے ڈائریکٹ تجھے پیدا کرنے والے کو خط لکھا. بس روتے روتے حسن بصری سو گئے. سوئے کیا, خواب دیکھا کہ وہ بوڑھا
जन्नत में घूम रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे ख्वाब देखा वो बूढ़ा जन्नत में घूम रहा, तो हसन बसरी ख्वाब में चौंके और कहा मेरा पड़ोसी तू तो जन्नत में। कहा मैं जन्नत में, कहा मेरा खत। बेफिक्र थी ने कहा मेरा खत, तो कहा वो मैं तेरा खत अल्लाह को बताने गया तो अल्लाह ने कहा जरूरत नहीं है, जो कलमा पढ़ता हम तो उसको जन्नत ही अता करते हैं। कहा वो खत नहीं लिया अल्लाह ने, खत में कहा नहीं लिया, तो कहा मुझे वापस कर दे। तो कहा ये ले, ये खत वापस ले ले। हसन बसरी फरमाते अल्लाह की कसम आंख खुली तो खत मेरे तकिए के पास पड़ा हुआ था। और तहज्जुद का वक्त था, हमारा भी बिल्कुल वही वक्त है मेरे दोस्तों। हसन बसरी क्या फरमाते, तहज्जुद का वक्त था, वो खत को हसन बसरी ने लिया, वजू किया, अपने हाथ में रखा और मुसल्ला बिछाकर दोनों हाथ उठाए, कहा अल्लाह जो 70 साल आग की पूजा करे, ए अल्लाह जो 70 साल आग की पूजा करे, एक बार कलमा पढ़े तू उसको ऐसा माफ करे कि हमारी सिफारिश भी काम ना आवे। ए अल्लाह जो 70 साल आग की पूजा करे, एक बार कलमा पढ़े तू ऐसा माफ करे कि हमारा खत भी वापस आए। तो अल्लाह हम तो 70 साल से कलमा पढ़ते हैं, अगर 70 साल में एक बार पढ़ने वाले की मगफिरत होती तो जो 70 साल से पढ़ता क्या उसकी मगफिरत नहीं होती। बस हसन बसरी रो रहे, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, हसन उम्मत को कह दो मेरे नबी का दामन थाम ले, सबको जन्नत नसीब कर दूंगा। बस यही पैगाम मैं आपको देके बात खत्म कर रहा हूँ। बताओ भाई नबी का दामन कौन कौन थामेंगे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों हाथ नीचे रखें और अब हाथ उठाना जब मैं एक बात आपसे कहूँ। देखो महीना आ गया रजब का, आ गया रजब का महीना, इसके बाद कौन सा महीना आएगा? ये शाबान महीना बहुत प्यारा है। हमारे नबी ने फरमाया शाबान शहरी, हमारे नबी ने फरमाया शाबान महीना मेरा महीना है। अरे नबी ने फरमाया सब महीने किसी के भी, लेकिन शाबान महीना, और फरमाया रमजान शहरुल्लाह, और रमजान अल्लाह का महीना। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि नबी और अल्लाह का महीना आने से पहले प्रैक्टिस का महीना रजब। तो ये महीना किसका है? इतना अपने आप को सवार ले कि शाबान में नबी कबूल कर ले, और यहाँ नबी कबूल कर ले, रमजान में अल्लाह कबूल कर ले। चलो तो ये कबूल यानी नबी के सामने कबूल होने के लिए मेरे दोस्तों 4 काम, कितने काम? 4। और ये आज ही मैंने पढ़ा, अभी मैंने मगरिब बाद भी वाकया सुनाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, कौन हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि मर्द हजरात 4 काम करे, औरत 4 काम करे, अल्लाह उनको जन्नत अता करेगा। मर्द के 4 काम और औरत के 4 काम एक जैसा ही है, थोड़ा सा फर्क है। आप लोग ये 4 काम मैं तो चाहता हूँ कि लिख लो, इसको लिख लो ताकि याद रहे कि भाई ये 4 काम हमको करना है रजब के महीने में, ताकि शाबान के महीने में हम दुल्हे बनकर अल्लाह के रसूल के महीने में जाए और दुल्हे बनकर रमजान में अल्लाह के महीने में जाए। 4 काम करना। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, बोलो नंबर 1 5 वक्त की। नंबर 2 कुरान की तिलावत। नंबर 3 नबी का चेहरा। औरतों के लिए मैं कहूंगा यहां पर पर्दा, मैं औरतों के लिए कहूंगा। और नंबर 4 हराम से बचना, खाना पेट में हराम का न जाए। करोगे भाई, कोशिश करोगे इसके लिए? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते 4 की जमानत तू ले ले, 4 की जमानत तू ले ले, अल्लाह जन्नत की गारंटी ले लेगा। तो भाई 4 काम के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करो भाई, 4 काम के लिए तैयार है भाई? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबके बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। और मेरे दोस्तों बड़ा लंबा चौड़ा मजमा बैठा है, और मैं तो कहता हूँ मेरे दोस्तों जुमा की रात है, ऐसा मौका बार बार हाथ में नहीं आता। और एक खुशखबरी और भी आपको सुनाओ मेरे प्यारे दोस्तों, महीना रजब, बोलो महीना, रात जुमा, और मैं अभी अपना कुरान खत्म करने वाला हूँ, पढ़ते आ रहा था अभी खत्म करूंगा। तो रजब का महीना हो, जुमा की रात हो और कुरान खत्म होता हो, मेरे दोस्तों आज तो ऐसा लगता है इंशाल्लाह उठेंगे तो ऐसा उठेंगे जैसे माँ के पेट से निकला इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों थोड़ा सोच के दुआ मांगो, हम बहुत गुनहगार हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमको भूखा नहीं मारा। मेरे दोस्तों मैं कभी कभी रात को ऐसे जाता हूँ ना, बयान वयान करके जाता हूँ, कभी किसी गली से गुजरते, अल्लाह की कसम बहुत सौ को देखता हूँ वो फुटपाथ पे सोए होते, सोते आपने भी देखा होगा, फटा हुआ कंबल ओढ़े होते। मेरे दोस्तों उस वक्त गाड़ी में बैठे बैठे ख्याल आता, अल्लाह तू चाहता तो मेरे को भी यहाँ सुला सकता था, अल्लाह तू चाहता तो ये फटा हुआ कंबल मेरे बदन पर भी होता। अल्लाह मैं भी तो गुनहगार हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों उसका बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। तो सब दिलो जान से अल्लाह से मांगेंगे ना इंशाअल्लाह। देने वाला कौन? अल्लाह। हज़रत कारी साहब दुआ फरमाएंगे, हम सब आमीन कहेंगे। और हाफिज नूरुद्दीन साहब, उनके दामाद हाफिज नूरुद्दीन साहब जो बड़ौदा से तशरीफ लाए हैं, उनके दामाद भी जो है काफी बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ की जा रही है। और भी जो हजरात दिल में तमन्ना रखते हैं
قاری صاحب اجتماعی دعا کریں گے, ہم لوگ آمین کہیں گے, انشاءاللہ اللہ ہمارا بیڑا پار کرے گا. خاص کر کے بارش کے لیے بھی دعا کی جائے, اللہ تعالیٰ رحمت کی بارشیں نازل فرمائے. اور آئندہ کل جو ہے حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری کا پتھر والی مسجد آسٹوریا چکلا پر بیان ہے, جمعہ کی نماز میں بھی بیان ہے اور عشاء کے بعد بھی ہے. مستورات کا بھی انتظام کیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں پہنچنے کی کوشش کریں. دعا شروع کریں بھائی سب لوگ بالکل. تمنا ہے کچھ پڑھ لینا. سلام یا کچھ بھائی اذان میرے پاس دلوائی مغرب میں, وہاں حبیب صاحب اذان بھی دلوائی, اقامت بھی دلوائی, عشاء میں بھی اقامت دلوائی اور بیان بھی کروایا. اب کتنا نچوڑو گے بھائی, ایک کو نچوڑ گے. قل اعوذ برب الناس لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس إله الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس والناس. صدق اللہ العظیم. بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی مبارک رات ہے. ایک نعت جو حضرت مفتی حنیف صاحب گورینی دامت برکاتہم نے تیار کی تھی, اس کے کچھ مصرے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ بھی میرے سامنے پڑھے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے پہلے بہت پڑھا ہے, ابھی بہت زمانہ ہوا ہم نے نہیں پڑھا, اللہ تعالیٰ اس کو پھر تازہ کرے اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. ساتھ میں کہے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیت پڑھوں, اس کے بعد میں ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ساتھ میں کہو وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے, وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے. یاد ہے نا سب کو ساتھ میں پیار سے, وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے, وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے. وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے, وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے, وہ ابر جو وادی بطحا سے اٹھا ہے, وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے, وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے. صلی اللہ ہو وہ ذات جو پہ کر ایثار و وفا ہے, وہ ذات جو پہ کر ایثار و وفا ہے, وہ رحمت کا لقب جن کو خدا
خدا سے ملا ہے، وہ رحمت کا لقب جن کو خدا سے ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، صلی اللہ. میرے پیارے دوستو، یہ ہم کو سب چیزوں کو دیکھ کر ایک فیصلہ کرنا ہے. یہ ارض و سما، ارض یعنی زمین، سما یعنی یہ ارض و سما، یہ در و دیوار نہ ہوتے، زمین آسمان دروازہ دیوار کچھ نہ ہوتا. میں کہوں کچھ بھی، یہ ارض و سما، یہ ارض و سما، یہ در و دیوار نہ ہوتے، پیدا جو احمد، پیدا جو ہمارے احمد مختار نہ ہوتے. کہو صلی اللہ، یعنی نبی نہ ہوتے، ساتھ میں کہو نبی نہ ہوتے، ساتھ میں کہو یہ ارض و سما، یہ در و دیوار نہ ہوتے، پیدا جو ہمارے احمد مختار نہ ہوتے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے. کہہ دو صلی اللہ. چلو اب اذان اور پھر قرآن ختم. کوئی بیچ میں بول رہا ہے پوری. اب بتاؤ بھائی کیا کرو. جیسے احمدآباد میں پہلی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں. نماز بھی پڑھوا، ہاں ایسا نہ فجر بھی پڑھوا کے ابھی پڑھ لو، سو جاتے ہم لوگ. میں مختصر اذان دیتا ہوں، پھر ہم قرآن ختم. اس کے بعد بہت دیکھو ایسی دعا مانگو رحمت اللہ برسا دے گا انشاءاللہ. دینے والا کون؟ اللہ. اللہ کے دربار میں دیر اندھیر کبھی نہیں ہوتا. ہاں بھائی سب مانگیں گے نا دعا انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی اب میں قرآن کریم کی آخری وہ صورتیں پڑھ لیتا ہوں جس پر میرا قرآن ختم ہوگا. میرا کیا ہوگا اللہ کرے سب کا قرآن ختم ہوگا انشاءاللہ. آمین کہتے جاؤ. اللہ سب کو قبول فرمائے اور پھر جم کے دعا کریں گے اور پھر مجھے راستہ دے دیں گے تاکہ ہم یہ لمبا سفر شروع کریں. اللہ سب کے سفر کو آسان فرمائے. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا اے پروردگار ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ جمعہ کی رات ہے مولا. جمعہ کی رات ہے کہ اللہ رجب کا مبارک مہینہ ہے. اللہ رجب کا مہینہ آ چکا مولا. اللہ معراج والا مہینہ آ چکا مولا. اے اللہ پیارا پیارا مہینہ آ گیا مولا. اللہ اور جمعہ کی رات ہے مولا. اللہ ہم بھکاری بن کے بیٹھے ہیں. اللہ ہم کو معاف فرما دے. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں مولا. اللہ تیرا احسان ہے کہ تو گناہ کو چھپا کے رکھا ہے. اللہ تو نے بہت چھپایا ہے مولا. بہت چھپایا ہے مولا. اللہ اگر تو کھول دے تو کوئی ہم سے ملاقات بھی نہ کرے. اللہ کوئی ہم سے باتیں بھی نہ کرے. اے اللہ تو بہت کریم ہے مولا. تو رحمان اور رحیم ہے مولا. اللہ تو ہم کو معاف کر دے نا مولا. اللہ معاف کر دے نا مولا. اللہ معاف کر دے مولا. اے اللہ تو نے کوئی رات ہم کو بھوکا نہیں سلایا. اللہ نہ مولا نہ مولا کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. کوئی رات تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا. کبھی تو نے ہم سے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. اللہ تو نے بہت کھلایا ہے مولا. بہت کھلایا مولا. ہم نے ٹھنڈا مانگا تو نے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلایا. ہم نے گرم مانگا تو نے گرم گرم چائے پلایا. کہ اللہ اللہ تو نے کبھی ہم کو منع نہیں کیا مولا. اللہ تو نے بہت دیا ہے مولا. بہت دیا مولا. اور اللہ سب سے بڑی بات مولا تو نے ہم کو کلمہ دیا مولا. اللہ اگر تو ہم کو یہودی بناتا. اللہ اگر تو ہم کو عیسائی بناتا. تو ہم کو مجوسی بناتا. ہم کیا کر سکتے مولا. کیا کر سکتے مولا. اللہ میں تو کتنا تیرا شکر ادا کروں مولا. تو نے کلمہ دے دی. اللہ تو نے مجھ کو کلمہ دے. اللہ نہ دیا ہوتا کہاں بھٹکتا مولا. میں کس کے دروازے کو چھوٹا مولا. اللہ میرے والدین پر تو نے احسان فرمایا. تو نے کلمہ دے دیا مولا. مولا معلوم نہیں کیا دیکھ کر تو نے کلمہ دیا. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا. کوئی کمال نہیں ہے مولا. کوئی کمال نہیں ہے مولا. تو نے نہ جانے کیا سوچ کر ہمیں کلمہ دیا مولا. اب بھیک مانگتے مولا. موت کے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب کر دینا. اے اللہ اللہ ہم کو موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا. اللہ اللہ بہت ڈر لگتا پروردگار. ہم نے بہت سو کے بارے میں سنا. جب آخری گھڑی آئی کسی کی زبان پر مکان کسی کی زبان پر دکان کسی کی زبان پر مال. اللہ میری اور ہم سب کی آخری گھڑی آئے گی مولا. ہم کو نہیں معلوم ہے ہماری زبان پر کیا ہوگا مولا. اے اللہ اللہ جمعہ کی رات ہے. رجب کا مبارک مہینہ ہے. اللہ ہم سب کے لیے کلمے کا فیصلہ فرما دے. اللہ اللہ یہ جو تو نے کلمہ دیا ہے نا مولا. اللہ ہم سے نہیں سنبھالا جاتا ہے مولا. ہم سے نہیں سنبھالا جاتا مولا. اللہ ہم یہ کلمہ تیرے پاس امانت رکھتے ہیں. اللہ موت کے وقت ہمیں واپس کر دینا. جب جب ضرورت پڑے یہ کلمہ ہم کو واپس کر دینا. کہ اللہ کلمے والی موت نصیب فرما.
فرما دے, اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے. اللہ موت کے وقت بہت عجیب و غریب عالم ہوگا مولا, بہت عجیب عالم ہوگا پروردگار رات کے اندھیرے میں جب چادر چہرے پر ہوتی ہے اللہ وہ گھڑی یاد آتی ہے, دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی, اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ہمارا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہوگا مولا. اللہ گھر والے دیکھ دیکھ کے رو رہے ہوگے مولا, ہمارا جنازہ گھر میں رکھا ہوا ہوگا. اللہ وہ گھڑی کیسی ہوگی مولا جب ہمیں غسل کے تختے پر لٹایا گیا ہوگا. اللہ لوگ ہمارے بدن پر پانی مارتے ہوں گے مولا, اللہ لوگ ہمارے بدن کو دھوتے ہوں گے مولا. اللہ تو ہمارے گناہوں کو دھو دے مولا, اللہ تو ہمارے گناہوں کو دھو دے مولا, اللہ تو ہمارے گناہوں کو دھو دے مولا. اور اللہ سب سے عجیب و غریب گھڑی ہوگی مولا جب کفن کا کپڑا ہمارے بدن پر لپیٹا جا رہا ہوگا. اے اللہ انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی مولا اب جیسے نالائقوں کی انگلی اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی. اللہ سبحان اللہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہوگی. اے اللہ کفن کا کپڑا لپیٹ دیا جائے گا مولا. اے اللہ وہ گھڑی آئے گی مولا, ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا مولا. اے اللہ ہمارے گھر سے ہمارا جنازہ اٹھے گا مولا. اے اللہ وہ گھڑی آئے گی مولا. اے اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا. اللہ قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہمیں ڈال دیا جائے گا. اے اللہ ہمارا بیٹا مٹی مارتا ہوگا, اللہ ہمارا بیٹا مٹی مارے گا, ہمارے بھائی مٹی ماریں گے, ہمارے دوست مٹی ماریں گے. اللہ سب کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے, لیکن اللہ منو مٹی کے نیچے ہم کو تو دبایا جائے گا. اے اللہ تھوڑی دیر میں قبر بند ہو جائے گی. اے اللہ سب جانے لگیں گے. اللہ قبرستان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اے پروردگار جمعہ کی رات ہے پروردگار, قبرستان کا دروازہ بند ہوگا. اللہ باہر بھی سناٹا ہوگا. اللہ ہماری قبر کے اندر بھی تو سناٹا ہوگا. اللہ قبر کے اندر سناٹا ہوگا. اللہ منکر نکیر ہمیں اٹھا دیں گے مولا. اے اللہ سوال جواب شروع ہو جائیں گے پروردگار. بہت مشکل منزل ہے مولا, بہت مشکل منزل ہے. اللہ سوال جواب شروع ہو جائیں گے. اللہ عثمان غنی بہت روتے تھے مولا, اللہ ہمارے عثمان بہت روتے تھے مولا. اس منزل کو سن کے داڑے مار کے روتے تھے مولا. اللہ حضرت ابو بکر نے جب اس منزل کو سنا تھا کہا تھا کاش کہ میری ماں نے مجھے جنانا ہوتا. اے اللہ سوال جواب شروع ہو جائیں گے. اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے اگر کوئی گنہگار بندہ قبر میں جاتا ہے اللہ بچا لے مولا. اے پروردگار بچا لے مولا. اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی گنہگار قبر میں جاتا ہے اللہ سب سے پہلے اس کے کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے, اللہ اس کو ننگا کر دیا جاتا ہے. اللہ فرشتوں کے سامنے اگر ہم کو ننگا کیا گیا مولا, اے مولا ہم کیسے اپنے آپ کو بتائیں گے مولا. اے اللہ کفن پھاڑ دیا جاتا ہے. اے اللہ کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے. اللہ قبر میں کفن کو پھاڑ دیا جاتا ہے. اے اللہ ہڈیاں توڑی جاتی ہے. اللہ پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہے. اے اللہ تیرے نبی نے ابو ہریرہ کو کہا تھا, ابو ہریرہ نے چیخ ماری تھی. اللہ تیرے نبی نے فرمایا تھا ابو ہریرہ جہنم سے لوہا لایا جاتا ہے جس کو 3000 سال جہنم میں گرم کیا گیا. اے اللہ آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے, اللہ ناک کو کاٹا جاتا ہے, اللہ جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے. اے اللہ وہ لوہے سے چیر دیا جاتا ہے. اے اللہ آگ لگائی جاتی ہے. اللہ آسمان تک آگ اٹھ جاتی ہے. اللہ سانپ اور بچھو لپٹ جاتے. اللہ بچا لے مولا بچا لے مولا. اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اللہ ہم کو درد برداشت نہیں ہوتا مولا. اللہ کچھ دن پہلے ہم کو پاؤں میں درد ہوا, کان میں درد ہوا. اللہ ہم سے نہیں برداشت ہوتا مولا بیماری ہم سے برداشت نہیں ہوتی مولا. سر دکھتا ہے تو بے چین اور بے قرار ہو جاتے. اللہ بخار آتا ہے تو ساری ہمت ختم ہو جاتی. اللہ جو تیرا بندہ بخار برداشت نہ کر سکا, اللہ جو سر کے درد کو برداشت نہ کر سکا, اللہ وہ لوہے کو کیسے برداشت کرے گا. اللہ آنکھوں کو پھوڑا جائے گا, اللہ جبڑوں کو پھاڑا جائے گا, اللہ ناک کو چیر دیا جائے گا. اے اللہ بچا لے مولا, ہم کو بچا لے. اللہ ہم کو دین کے واسطے قبول کر لے. اللہ تو نے بہت مبارک زمین پر بھیجا ہے. اللہ ولیوں کی زمین ہے مولا. اللہ تجھے وہ چاروں احمدوں کا واسطہ مولا, اللہ انہوں نے آباد کیا تھا مولا. اللہ انہی کی زمین پر ہم بیٹھے ہیں مولا. ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے مولا. اللہ ہماری مغفرت فرما دے مولا. اللہ ہم کو دین کے واسطے قبول کر لے مولا, ہم کو دین کے واسطے قبول کر لے مولا. اللہ اگلے لوگوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے مولا, بہت تکلیف اٹھائی مولا, بہت تکلیف اٹھائی. اللہ یہ قرآن کریم بہت محنت سے ہمارے گھر پر آیا. اللہ یہ قرآن کریم کو اڑنا بچھونا بنا دے مولا. اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے گلوں سے لگا لے مولا, ہمارے سینوں سے لگا لے مولا. اللہ قرآن کریم سے ہم کو محبت عطا فرما دے. اللہ میرے جیسے نالائق کا قرآن ختم ہوا ہے, اور اللہ تیرا وعدہ ہے, اللہ تیرا وعدہ ہے قرآن ختم ہوتا ہے ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ ہم کو بارش کی بہت ضرورت ہے مولا, بارش کی بہت ضرورت ہے مولا, بہت ضرورت ہے مولا, بہت ضرورت ہے مولا. اے اللہ اگر تو
نے رحمت کی گھٹا نہ چھائی تو اللہ ہم کہاں جائیں گے مولا. اللہ 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 تو غصے مت ہو مولا. اللہ ہم جانتے ہیں تو ناراض ہے مولا. اللہ ہم جانتے مولا تو ہم سے بہت ناراض ہو چکا ہے مولا. اللہ تو راضی ہو جا مولا. اے پروردگار راضی ہو جا مولا. ہم تو گنہگار صحیح مولا, گندے صحیح مولا, لیکن تیرے ہی تو بندے ہیں مولا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا مولا, ہم سے راضی ہو جا مولا. اللہ بہت لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے دین کے واسطے. اے اللہ اللہ وہ صحابی کو ہم کیسے بھولے جنہیں حضرت بشیر کہا جاتا. اللہ 8 سال کے تھے. اللہ 8 سال کی عمر تھی. ماں کا انتقال ہو چکا تھا. ابا بھی جا رہے ہیں, احد کے میدان میں جا رہے ہیں. اللہ وہ گھڑی کا تجھے واسطہ, اللہ وہ گھڑی کا واسطہ جب 8 سال کے بشیر اپنے ابا سے جدا ہو رہے تھے. اے اللہ اللہ وہ بشیر کا جملہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں لکھا. اپنے ابا کے گلے لگ گئے, اپنے ابا کی پیشانی کو چوما اور کہا ابا تم چلے جاؤ اللہ کے راستے میں تمہارا انتظار کروں گا, میں تمہارا انتظار کروں گا. اللہ وہ 8 سال کے حضرت بشیر گھر میں چلے گئے. کہتے خواب میں بھی ابا کو دیکھتا تھا لیکن ابا نظر نہیں آتے تھے. لیکن اللہ وہ 8 سال کے بشیر ایک ٹیلے پر کھڑے ہیں, خبر ملتی ہے تیرا ابا بھی شہید ہو چکے ہیں, تیرا ابا شہید ہو چکے. اللہ تجھے وہ گھڑی کا واسطہ ہے, اللہ تجھے وہ گھڑی کا واسطہ ہے جب وہ یتیم بچہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا تھا اور کہتا تھا اللہ ماں بھی چلی گئی, اللہ ابا بھی چلے گئے, اللہ ماں بھی چلی گئی, اللہ ابا بھی چلے گئے. اللہ تیرے پیارے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بشیر آج سے تیرے ابا میں بن جاؤں گا, تیری ماں عائشہ بن جائے گی. اللہ بشیر تو خوش ہو گئے. اللہ لیکن اللہ ہم تجھے صرف اتنا پوچھتے ہیں, ان کے ابا جب میدان میں ہوں گے اور آخری گھڑی ہوگی, اللہ ان کو اپنا بیٹا کتنا یاد آتا ہوگا. اللہ باپ تو باپ ہوتا ہے مولا, وہ اپنے بیٹے کو کتنا یاد کرتے ہوں گے کہ میرا بیٹا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا, نہایا ہوگا کہ نہیں نہایا ہوگا. اللہ ابا نے جان دے دی مولا. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے. اللہ ہم کو معاف کر دے مولا, بہت گنہگار ہے مولا, ہم کو معاف کر دے. اللہ یہ بہت مبارک گھڑی ہے, رات کی گھڑی ہے, قرآن پاک کا ختم ہے مولا. اللہ ہماری ماں کو معاف کر دے, ہمارے ابا کو معاف کر دے. اللہ ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا, ماں بہت پیاری ہے مولا. ہماری ماں کی عمر میں برکت دے دے مولا, تندرستی دے دے مولا, ہم کو خدمت کی توفیق دے دے مولا. ہماری ماں کو ہم سے دور مت کر مولا, ہماری ماں کو ہم سے دور مت کرنا مولا, ہماری ماں کو ہم سے دور مت کرنا مولا. ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا, ابا بہت پیارے مولا, دونوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے, خوب برکت عطا فرما دے. اللہ اس مجمع میں بہت سے میرے بھائی بہن بیٹھے ہیں, کسی کی ماں کا انتقال, کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا. اے اللہ یہ بیٹھے ہیں, اے اللہ کیا ان کو ماں یاد نہیں آتی ہوگی. اللہ آج ماں کا چہرہ سب کے سامنے ہے مولا. اے اللہ وہ گھڑی کیسی گھڑی تھی مولا کہ ماں کا جب جنازہ اٹھا تھا مولا, اللہ ابا کا جنازہ اٹھا تھا, اللہ ہمارا گھر تو ویران ہو گیا مولا. اللہ ماں سب کو یاد آتی ہے, ابا سب کو یاد آتے. ارے ماں کا بولنا چلنا کون بھولے گا. ارے باپ تو باپ تھا, اللہ کتنا پیارا ابا تھا. اللہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسکراتا تھا, ساری تکلیف دور ہو جاتی تھی, گلے لگاتا تھا تو نئی زندگی مل جاتی تھی. اے اللہ وہ اپنی قبر میں چلے گئے, آج جمعہ کی رات ہے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے. اے اللہ پوری دنیا میں امن عطا فرما, سکون عطا فرما, چین عطا فرما, بدنامیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما, چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ فرما. اے اللہ یہ احمد آباد کے میرے بہت سے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے, بہت دیر سے بیٹھے ہوئے, اللہ انہوں نے چار باتوں کا وعدہ کیا ہے. اے اللہ تیرے نبی کا چہرہ ہم کو دے دینا مولا, اللہ تیرے نبی کا پیارا چہرہ دے دے مولا. قیامت میں نبی, اللہ قیامت میں نبی سے آمنا سامنا ہوگا مولا. میرے جیسا نالائق بھی نبی کے سامنے جائے گا. اللہ تیری قسم مولا, نبی کو چہرہ دکھانے کی ہمت نہیں ہوگی مولا, نبی سے ہاتھ ملانے کی ہمت نہیں ہوگی مولا, نبی سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی مولا. اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگتے مولا, وہ دن ہم کو بتا دے. تیرے نبی ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لے وے مولا, تیرے نبی خود ہی ہم کو گلے لگا لے وے, اور تیرا نبی ایک مرتبہ کہہ دے وے میں تیرا نبی تو میرا امتی. اللہ یہ دولت نصیب فرما دے, اللہ یہ دولت نصیب
نصیب فرما دے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، جتنے بیماروں کے واسطے کہا گیا اللہ سب کو شفا عطا فرما دے، پوری امت کے مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما دے، فی العالمین پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل اللہ ہماری دعا کو اپنے دربار میں اپنی شایان نشان قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔